بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ عز و جل نے ملک الموت کی طرف وحی فرمائی کہ میرے حبیب اور میرے چنے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا، اور آپ کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ پس حضرت ملک الموت زمین پر اترے، ایک عرابی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، پھر عرض کرنے لگے، السلام علیکم اے نبوت کے گھر والوں، معدن رسالت اور فرشتوں کے بار بار آنے کی جگہ، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، آدمی کو جواب دو، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان کا خیال ہے۔ اس نے دوبارہ صدا دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس میں مشغول ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے پھر صدا کی، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی۔ فرمایا، اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا تو اس نے تیسری بار صدا دی، جس سے میری جان کانپنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو جانتی ہے دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ فرمایا، اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ پس ملک الموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، تم صرف میری زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا جان قبض کرنے کے لیے؟ اس نے عرض کی، میں دونوں کاموں کے لیے آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب کے پاس واپس جاؤں گا۔ یہ ہے شان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ان کے جسم انوار سے روح قبض کرنا تو درکنار، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی روح کھینچتا ہوں، لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی بھی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت عطا فرما دیں تو اندر جانا، اگر اجازت دیں تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر میری بارگاہ میں آ جانا۔ یہ تو وہ مقام ہے کہ جہاں ملک الموت دست بستہ اذن مانگ رہا ہے کہ میرے رب نے حکم فرمایا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبض روح کا اذن عطا فرما دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ گستاخی نہ کرنا اور فوراً لوٹ کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ خالق کائنات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اختیار دیا تھا کہ اے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہو، اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا، بعض انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، لیکن محدود
کہ جتنا عرصہ رہنا چاہو رہ لو، بالآخر تمہیں آنا پڑے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے اذن عام دے دیا کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین والی زندگی اختیار کر لو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ عز و جل کی رفاقت کو پسند فرمایا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آیا ضرور ہوں، میرا مقصود تو آپ کی زیارت کرنا ہے، اور اگر آپ اجازت دیں تو روح قبض کر لوں، لیکن یہ روح قبض کرنا آپ کے اذن سے مشروط ہے کہ اذن ہو تو ٹھیک، ورنہ چلا جاؤں گا۔